اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درس قرآن و تفسیر سیریز میں آج سورہ اخلاص کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ یہ سورہ قرآن مجید کے آخر میں آ رہی ہے۔ اگر سورۃ فاتحہ قرآن مجید کا دباچہ اور مقدمہ ہے اور سورہ فلق اور سورۃ ناس اس کا اختتام، جس میں صراط مستقیم پر چلنے میں جو خطرات درپیش ہیں ان سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے، تو اس لحاظ سے سورہ اخلاص قرآن مجید کی آخری سورت ہوئی۔ اس کا نام سورہ اخلاص ہے اور اس کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں۔ اس کے بہت سے نام ہیں جو بعض احادیث اور بعض عارفین اور مفسرین اور محدثین نے نقل کیے ہیں اور اس کے کسی نہ کسی پہلو پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے کہ وہ کیا ہے، اسی لیے اس کو سورہ توحید اور سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا سے لے کر آخر تک ساری تعلیم اور دعوت کا خلاصہ اگر ہم چند لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، صرف اسی سے محبت کریں اور اس کے علاوہ نہ کسی کی بندگی کریں اور نہ اس سے بڑھ کر کسی سے محبت کریں۔ یہ قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ ہے جو پورے قرآن مجید پر محیط ہے۔ یہ بندگی اور محبت اس طرح مطلوب ہیں کہ ان میں ذرا برابر بھی جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو اور دل و جان سے، عقل اور عمل سے صرف اسی سے محبت اور اسی کی بندگی اختیار کی جائے۔ پرانے صحیفوں میں بھی دین کی تعلیمات کا خلاصہ اسی طرح بیان ہوا ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں سوالوں کے جواب میں یہی کہا کہ دل و جان اور عقل یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں۔ چنانچہ اس کا معنی یہ ہوئے کہ سب کچھ اس کی نظر کر دیں، دل بھی، جان بھی اور عقل بھی، سب کچھ اس کی غلامی میں دے دیا جائے۔ یہی اخلاص کے معنی ہیں۔ اخلاص کے معنی ہے خالص کر دینے کے، یعنی کوئی چیز کسی اور کے لیے باقی نہ رہے۔ اخلاص کی ایک شرح یہ ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہو جائے۔ اخلاص کے ایک دوسرے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی عزیز نہ ہو۔ ایک طرف یہ دعویٰ ہو کہ سب کچھ اس کے لیے ہے، لیکن اس کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک کر لیا جائے، کسی اور سے بھی کچھ مانگ لیں اور اس کو بھی شریک کر لیں، اس سے بھی تھوڑی سی محبت کر لیں، اس کو بھی رب مان لیں، یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ گویا قرآن مجید کی دعوت یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ محبت کرو۔ چونکہ یہ سورۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے اور اس میں اخلاص کی دعوت بھی ہے، اس لیے اس کا نام سورہ اخلاص اور سورۃ توحید پڑا ہے۔ سورہ اخلاص دراصل قرآن مجید کی توحید کی تعلیم کا خلاصہ ہے۔ جس طرح سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی ساری تعلیمات کا خلاصہ ہے، اسی طرح سورۃ اخلاص جو سب سے آخر میں آئی ہے وہ قرآن مجید کی تعلیم توحید کا خلاصہ ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ہمارے علماء کرام نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ یہ قرآن مجید کی تعلیمات کے 3 اجزاء ہیں۔ ایک اللہ کے بارے میں ہے، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا راستہ کیا ہے، کون اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور کون نامحبوب، تیسرا یہ کہ آخرت میں ان کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم، اخلاق، سیاست، معیشت، خیر زندگی کے ہر شعبے سے متعلق رہنمائی دی۔ چنانچہ قرآن مجید کی ہر آیت اور ہر علم کو ان 3 باتوں میں سمیٹا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اس کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند، اور اچھے اور برے اعمال کا کیا نتیجہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، افراد کے حق میں بھی اور قوموں کے حق میں بھی۔ اس لحاظ سے ہمارے علماء نے کہا ہے کہ اگر سورۃ اخلاص کو قرآن مجید کا 1/3 کہا گیا ہے تو اس کا 1/3 حصہ توحید ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا بھی سبق دیتی ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ہے یکتا، عربی زبان کے لحاظ سے اس کا 2 طرح سے ترجمہ ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ اکیلا ہے۔ اس طرح وہ 2 ترجمے ہو سکتے ہیں اور دونوں کے اندر بہت زیادہ جوہری فرق نہیں ہے۔ البتہ سمجھنے کے لیے میں ان دونوں کو الگ الگ ہی سمجھاتا ہوں، اس لیے الگ الگ ہی بیان کروں گا۔ فرمایا گیا کہ وہ اللہ ہے اور اکیلا ہے، دوسری دفعہ ہوا کہ ساتھ اللہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تیسری دفعہ پھر اللہ تعالیٰ کا لفظ دہرایا گیا ہے۔ دوسری آیت میں یہ بات جب قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے تو یہ بات بھی ایسے ہی نہیں کہہ دی گئی، بلکہ اس کے اندر بھی اگر غور کیا جائے تو ایک اللہ تعالیٰ کا تعارف موجود ہے، اس کی معرفت موجود ہے۔ جو لوگ مختلف خداؤں کو ماننے والے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اور قرآن مجید نے اس کی طرف بار بار اشارہ کیا ہے۔
کہیں فرمایا کہ ان مشرکین سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کی ہیں، تو کہیں گے اللہ نے۔ ان سے پوچھو کہ رزق کون دیتا ہے، تو یہ کہیں گے کہ اللہ دیتا ہے۔ بصیرت اور سماعت کس کے قبضے میں ہے، تو کہیں گے اللہ کے۔ یہ سب سوالات قرآن مجید میں جگہ جگہ آئے ہیں۔ کہیں وہ خود جواب دیتا ہے اور کہیں دوسروں پر چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، اور شاید دنیا کے سارے مذاہب کے اندر ایک ایسے خالق اور برتر خدا کا تصور موجود ہے کہ وہی اکیلا خالق ہے اور وہ سب سے بڑا خدا ہے۔ ہندوؤں کے ہاں برہما پیدا کرنے والا ایشور کا تصور موجود ہے۔ اہل قریش بت پرستی کے اندر مبتلا تھے، لیکن ان کے ہاں بھی ایک اعلیٰ آسمانی خدا کا تصور پایا جاتا تھا۔ اللہ اس کا اسم ذات یا ذاتی نام ہے، اس لیے جب اللہ تعالیٰ کا اللہ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ ہے جو پیدا کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، پانی برساتا ہے، رزق دیتا ہے، دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، حاجتیں بھی پوری کرتا ہے اور مدد کو بھی آتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک تعارف ہے۔ پورا قرآن مجید ایسے بیانات سے بھرا ہوا ہے کہ اللہ وہ نہیں ہے جو دوسرے ماننے والوں کے ذہن میں ہے، بلکہ اللہ تو وہ ہے جس کا بیان قرآن مجید میں جگہ جگہ کیا گیا ہے۔ پھر فرمائے احد، یعنی وہ اکیلا ہے۔ احد گنتی کے اندر ایک کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بالاتر ہے کہ وہ گنتی کا ایک ہو، اس کے شمار کے لیے تو کوئی عدد ہی نہیں ہے۔ یہ لفظ عربی زبان میں کسی کی بھی صفت کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اور قرآن مجید نے اس کو اللہ تعالیٰ کی صفت کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ وہ بالکل سب سے الگ اور سب سے منفرد، یکتا اور اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے بندوں کو عطا فرمائی۔ وہ اکیلا ہے تو اس کے معنی ہوں گے کہ ہمیشہ سے وہی ہے، جب کوئی نہیں تھا تو وہ تھا، اگر وہ تھا اور کوئی اور ہستی بھی تھی تو وہ اکیلا نہیں رہا۔ کوئی اور بھی ہمیشہ سے ہو اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیشہ سے ہو تو یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمیشہ سے ہے، جب کوئی چیز نہیں تھی تب بھی وہ ہمیشہ سے موجود تھا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ دنیا کے اندر بہت سے غلط عقائد پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، دنیا، کائنات، روح وغیرہ کے متعلق ہندوؤں، عیسائیوں اور فلسفیوں میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں صرف ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے سب غلط عقائد کی تردید بھی فرما دی اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح تصور، عقیدہ اور اس کی معرفت بھی عطا فرما دی کہ اس جیسا اور کوئی نہیں، وہ اکیلا اور منفرد ہے۔ سورہ اخلاص میں جہاں قرآن مجید توحید کا بیان ختم کر رہا ہے، بظاہر ذرا مشکل بات کہی جا رہی ہے کہ وہ اکیلا ہے اور سب نتائج اسی سے نکلتے ہیں۔ یہ بات آخر میں کہی گئی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے جہاں سے یہ بیان الحمدللہ سے شروع ہو رہا ہے، یعنی کہ ساری تعریفیں، شکر، نعمتوں کی خوبیاں، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کا رحمان اور رحیم ہونا، انصاف کے دن کے مالک ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ گویا سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی معرفت تفصیل سے آ جاتی ہے، لیکن یہاں پر بڑا مختصر بیان ہے۔ پھر اس کی یہ آیت، اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ صمد کے معنی بنیادی طور پر اور لغوی لحاظ سے ایک ایسی ذات کے ہیں جو سب سے بالا ہو، سب سے برتر ہو، ہر ایک کی پناہ گاہ ہو اور ہر ایک اپنی حاجات اور مشکل کشائی کے لیے اسی کی طرف رجوع کریں۔ چنانچہ صمد کے بے شمار معنی ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین سے نقل کیے گئے ہیں۔ ان سب کے اندر یہ پہلو مضمر ہے کہ وہ ایک ایسی ہستی ہے جو سب کی مراد اور آقا ہو، سب کی حاجت روائی اور مشکل کشا ہو، ہر ضرورت کو پورا کرتی ہو مگر خود کسی کی محتاج نہ ہو۔ اس مفہوم کے پیش نظر سب لوگوں نے یہی کہا کہ وہ سب سے بے نیاز اور سب اس کے نیاز مند ہیں۔ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ نیکی کی ضرورت ہے، نہ بدی کی، اور نہ انسانوں کی ہی ضرورت ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ اس حدیث میں بھی کیا گیا ہے جس کے مطابق اگر سارے انسان نیک بن جائیں جتنے نیک وہ بن سکتے ہیں، اس کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر سارے انسان بدکار، گناہگار اور فاسق بن جائیں جتنا بدتر آدمی ہو سکتا ہے تو اس کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ گویا اس کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ بالکل بے نیاز ہے۔ مخلوق اپنی ہر حاجت، ہر خوبی اور اپنے ہر اختیار کے لیے اس کی محتاج ہے، جبکہ خدا اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے نہ کسی مادی سہارے کا اور نہ کسی احتیاج کا محتاج ہے۔ کسی کام کے ہونے کے لیے بس اس کا ارادہ اور حکم ہی کافی ہے۔ وہ جو ارادہ کر لے وہ ہو جائے گا، وہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ اگر وہ چاہے تو ایک لمحے میں زمین و آسمان پھٹ پڑیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اور یہ دنیا اور پوری کائنات فنا ہو جائے، اور اگر وہ نہ چاہے تو ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو کچھ بھی اختیار رکھتی ہے، لہٰذا کوئی مخلوق اس قابل نہیں ہے کہ اس سے کسی کے ساتھ شریک کیا جائے۔
گویا سمد سے مراد وہ ذات ہے جس کے سب محتاج ہیں اور وہ سب کا حاجت روا ہے۔ اس لیے صرف سبحان اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ کی تعریف مکمل نہیں ہوتی، بلکہ الحمدللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ کی تعریف مکمل ہوتی ہے۔ وہ ہر نقص سے پاک ہے، کمال اس کے لیے ہے، سب کچھ اسی سے مل سکتا ہے۔ وہ بے نیاز ہے، مانگنے کی خواہش بھی وہی دیتا ہے اور مانگنے کے الفاظ بھی وہی سکھاتا ہے، اور مانگنے کی توفیق بھی وہی عطا فرماتا ہے۔ جب بخشتا ہے تو بغیر مانگے بھی دے دیتا ہے، لیکن جہاں قبول کرنے والا کوئی نہ ہو وہاں وہ نہیں دیتا۔ قبول کرنے والے کو جھولی پہلانا پڑے گی، جو لینے کے لیے تیار نہ ہو اس کے لیے یہ نہیں ہے، اس کے لیے تو ہدایت بھی نہیں ہے۔ پھر اس کی یہ آیت لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا۔ مفسرین نے یہاں یہ بیان کیا ہے کہ ہر مذہب کے اندر اولاد کا ایک سلسلہ ہے، یعنی دیو دیویاں اور دیوتا وغیرہ اور ان کی شادیاں اور اولاد وغیرہ۔ قرآن مجید نے اس آیت کے اندر کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا کہہ کر ان سب نظریات کی تردید فرما دی۔ یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن میرے خیال میں یہاں خاص طور پر عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ بیٹا ہونے کا جو عقیدہ ہے اس کی تردید کے لیے یہ انداز اختیار کیا گیا ہے۔ عیسائی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس صورت کے اندر ان کے پورے عقیدے کی نفی موجود ہے۔ اس لیے عیسائیوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی مسلمان عیسائی بنتا تھا تو اس سے وہ مطالبہ کرتے تھے کہ تم خدا کو پہلے لعنت کرو کہ جس کا ذکر سورۃ اخلاص میں ہے، نعوذ باللہ۔ جنہیں عیسائی بناتے تھے ان کو اپنے عقیدے کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ان سے یہ مطالبہ بھی کرتے تھے۔ یہاں ولد کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے معنی ہے جنہ ہوا، اس لیے ہمارے سارے ترجمہ کرنے والوں نے جننے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جس طرح گائے کے پیٹ سے گائے کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور انسان کے پیٹ سے انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح ولد کا لفظ ولادت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں بن کا لفظ تو ہے ہی بیٹے کے لیے، یہ ان معنوں میں ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ان معنوں میں تو سب مذاہب میں بیٹے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عیسائیوں کے عقیدے میں لکھا ہوا ہے کہ the only begotten son، کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے جو خدا نے پیدا کیا ہے۔ یہ صرف عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اس میں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ جو خالق کا بیٹا ہوگا وہ خود بھی خالق بھی ہوگا۔ جیسے انسان کا بیٹا انسان ہوگا، گھوڑے کا بچہ گھوڑا ہوگا، اسی طرح خدا کا بیٹا بھی خدا ہوگا اور اسی کے درجے کا خدا ہوگا، اس سے الگ نہیں ہو سکتا۔ یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے، تاہم عیسائیوں میں علم بشریات کی بڑی بڑی بحثیں ہیں کہ دونوں ایک ہی سبسٹنس ہیں، دونوں کی ذات اور ماہیت ایک ہے۔ یہ عقیدہ نہ یہودی رکھتے ہیں نہ مسلمان، ہندو بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ یہ گائے اور بت وغیرہ خالق ہیں اور یہ خدا کی ذات کا حصہ ہیں اور خدا بھی اس کے اندر شریک ہو گیا، وہ بھی یہ نہیں مانتے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہم سر نہیں ہے۔ کفو کا لفظ ہمارے ہاں شادی بیاہ میں استعمال ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس سے ہم نکاح کریں اور برابری کا جوڑ ہو، یعنی نسب میں، ذات میں، برادری میں، مال میں ہم پلہ ہو۔ یہاں کفو کے ذریعے فرمایا گیا کہ کوئی اس کی برابری کا جوڑ کا نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کسی کا اس کی ذات میں علاقہ نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ دراصل ان 4 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 باتیں بیان کی ہیں اور اپنی معرفت بیان فرمائی ہے۔ توحید کا پورا علم مکمل کرنے کے لیے پورے قرآن مجید میں توحید بیان ہوئی ہے۔ یہاں دریا کو کوزے میں بند کر کے ہمارے حوالے کر دیا گیا ہے کہ اس میں کس کو یاد رکھو، اس کو بار بار پڑھو، سنتوں میں پڑھو، فرض نماز میں بھی پڑھو، سوتے ہوئے بھی پڑھو اور اٹھ کے بھی پڑھو۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی معرفت موجود ہے، 1/3 قرآن مجید اس کے اندر موجود ہے، 4 آیات میں سمیٹ کر بیان کر دیا گیا ہے۔ شرک کی کوئی قسم باقی نہیں رہ گئی جس کی جڑ اس میں نہیں کاٹی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ایسی نہیں ہے جو اس میں مختصراً بیان نہ کی گئی ہو، جس کی تفصیل سورۃ حشر میں یا سورۃ فاتحہ میں آئی ہے۔ وہ سب اس میں بیان ہو گئی ہے کہ وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور سب کا وہی خالق ہے، کوئی اور خالق نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خالق کے درجے پہ پہنچ سکتے ہیں، نہ کوئی اور ہستی۔ سب نعمتیں اس کی دی ہوئی ہیں، اسی لیے وہ سب سے بڑھ کر محبوب ہونا چاہیے، اسی کی غلامی اختیار کرنی چاہیے اور وہ غلامی میں لینے کو تیار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہمارے ساتھ دلچسپی نہیں ہے، اگرچہ وہ خود بے نیاز ہے، ہماری محبت، ہماری عبادت اور ہماری اطاعت کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ ہماری حاجت روائی کرتا ہے۔ ہم نے اسی سے دعا مانگی تھی
اور دعا یہ تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اس نے ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیا اور یہ ہے وہ سیدھا راستہ۔ گویا یہاں خدا خود یہ فرما رہا ہے کہ میں یہ ہوں، اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو مجھے ایسا مانو، مجھ پر ایمان رکھو، مجھ سے محبت رکھو، میری بندگی کرو اور اخلاص کے ساتھ کرو۔ کوئی میرا شریک نہیں ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے میرا ہے۔ میری بندگی میں کوئی جھوٹ کی آمیزش یا ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ میں تمہاری ہر طرح کی حاجت روائی کے لیے موجود ہوں۔ تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارا ہاتھ پکڑوں گا، ہر چیز کھلاؤں گا، منہ میں نوالا ڈالوں گا، پانی دوں گا اور جو چیز تمہیں چاہیے وہ دوں گا۔ اگر سیلاب آ رہا ہو تو آدمی چٹان پر چڑھ جاتا ہے تاکہ اپنے آپ کو اس سے بچا سکے، تو خدا ہی وہ چٹان ہے جو تمہیں خطرات سے بچا سکتی ہے۔ وہ تمہارا سردار ہے، تمہارا حاکم ہے، تمہاری خبر گیری کر رہا ہے۔ نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، نہ کوئی اس کا باپ، اور نہ کوئی اس کی ذات میں شریک ہے، نہ صفات میں بھی اور ذات میں بھی۔ یہ تو انسان ہے جنہوں نے اس کی صفات میں دوسروں کو شریک کر لیا ہے۔ وہ تو ان سب سے بے نیاز ہے۔ ذات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے کہ اس کی ذات سے کوئی دوسری ذات پیدا ہو گئی ہو یا وہ خود کسی ذات کا نتیجہ ہو۔ کوئی اس کے برابر اور ہمسر نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھنے کی بہت تاکید فرمائی ہے اور اس کا بڑا اجر بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے ہوئے یہ تینوں صورتیں ہاتھوں پر پھونک کر پورے جسم پر ملتے تھے، اور یہ صورتیں سورت اخلاص، سورت فلق اور سورت ناس تھیں۔ فجر کی سنتوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ مغرب کی سنتوں میں بھی یہ صورتیں پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ کسی سفر پر گئے اور ہر رکعت کے اندر قرات ختم کرتے تو سورت اخلاص پڑھتے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ اس کا اس میں بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری یہ محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کی بندگی کرنا چاہیے، اسی سے محبت کرنی چاہیے، اور کیوں کرنی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اسے محبت کرنی چاہیے، لہٰذا یہ جاننا چاہیے کہ وہ محبوب کیسا ہے۔ 4 آیات کی اس مختصر صورت کے اندر اس کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، کیسا ہے، اور اس سے محبت کیوں کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ وہی واحد خدا ہے، خالق ہے، رب ہے، مشکل کشا اور مدبر کائنات ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی معرفت نہایت اختصار، جامعیت اور دل نشیں انداز میں اس طرح بیان کر دی گئی ہے کہ انسان اسے حرز جان بنا لیں اور اس کے اندر دل کی دوا بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔